السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک میں جس طرح اور سارے اعتراضات اور اختلافات ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، غیر مقلدین اکثر کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے یعنی اشتہارات میں یا جنتریوں کے اندر یہ جو نیت لکھی ہوتی ہے روزے کی، بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ کس حدیث میں ہے؟ اس کے متعلق 3 سوالات یعنی ان کی طرف سے بنتے ہیں۔ عام طور پر 3 سوالات بنتے ہیں آپ اس کے یہ جو نیت کے الفاظ ہیں، بعض جگہ یہ دعا لکھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ دعا ہے، حالانکہ یہ دعا نہیں، یہ نیت کے الفاظ ہیں جو عربی میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو 3 طرح کے سوال بنتے ہیں۔ ایک یہ جو وہ خود کرتے ہیں کہ بھئی یہ کس حدیث سے ثابت ہے، ایک سوال یہ بنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا اس طرح کی نیت کوئی کر سکتا ہے، یعنی ان الفاظ کے ساتھ نیت کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تیسری بات یہ کہ اس میں وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں اس میں غدن کا لفظ ہے، یعنی کل کا روزہ، تو آپ تو روزہ آج کا رکھ رہے ہیں اور کل کی نیت کر رہے ہیں، تو یہ نیت ہی درست نہیں، تو پھر وہ روزہ کس طرح، نیت کس طرح درست ہوگی، یعنی بات ہی غلط ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم ان تینوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے مختصر طور پر۔ پہلے یہ کہ روزہ کی نیت کے جو مذکورہ الفاظ ہیں یہ کس حدیث سے ثابت ہیں، یہ پوچھتے ہیں۔ تو بھئی ہم نے کب کہا یا ہمارے علماء کرام میں سے کسی نے کہا ہو کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، یا کہیں لکھ دیا ہو کہ بھئی یہ بخاری میں، مسلم میں، فلاں حدیث کی کتب کے یا کتاب کے اندر موجود ہے، ایسا کچھ لکھا ہی نہیں۔ اب دیکھیں یہ خود دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ روزہ کی نیت کے مذکورہ بالا الفاظ سے کرنا حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ چیز حدیث میں ہے ہی نہیں، یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ بھئی نیت اس طرح اگر کوئی کرے کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ دیکھ لیں، یہ چیز یہاں لکھی ہوئی ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دل سے ارادہ کر لے کہ کل رمضان کا روزہ رکھوں گا تو بھی درست ہو جائے گا۔ زبان سے تلفظ کرنا بہت ہے، نیز زبان سے تلفظ کرتے وقت انہی الفاظ سے نیت کرنا ضروری نہیں کہ بھئی یہی الفاظ استعمال کیے جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ الفاظ عام آدمیوں کی سہولت کے لیے کہ وہ عربی میں نیت کر لے، جنتری وغیرہ میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی شخص اردو میں کہہ لے کہ کل میں روزہ رکھوں گا، یا عربی میں اسی طرح کہے نویت اصوم غدا من شہر رمضان، تو بھی درست ہے۔ تو یہ تو بات ہوگی کہ نیت کر بھی سکتا ہے، ضروری بھی نہیں ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ اس میں غدن کا لفظ ہے، بھی کل کا روزہ ہے، جس طرح یہ اس میں بھی لکھا ہوا کہ اردو میں بھی اس طرح کر سکتا ہے۔ تو بھئی آپ آج روزہ رکھ رہے ہیں اور کل کا روزہ، تو یہ کس طرح نیت درست ہوگی؟ دیکھیں یہ بنوری جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے کہ غدن کا مطلب یہ کہ رات ختم ہونے کے بعد دن شروع ہوگا، جو کہ اگلا دن ہوگا۔ اب دیکھیں نا، آپ تو جس وقت سحری کر رہے ہیں اس وقت تو دن نہیں ہے نا، دن تو بعد میں آئے گا، تو اس کی نیت کی جا رہی ہے۔ یعنی آپ جس وقت سحری کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ روزے میں تو نہیں ہوتے نا، تو یعنی کل کے روزے کی کہتے ہیں، اس دن کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، یعنی جو شروع ہوگا دن اس کی نیت کر رہا ہوں۔ آگے لکھا ہے غدن کا لفظ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی لفظ استعمال کریں، بلکہ ھذا الیوم بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس پر اعتراض کرنا، اختلاف کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ غیر مقلدین ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔